ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حق تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ جنت بھی غیب، دوزخ بھی غیب، پلسرات بھی غیب، میدان محشر بھی غیب، میزان بھی غیب، حوریں بھی غیب، غلمان بھی غیب، حوض کوثر بھی غیب، نہر سلسبیل بھی غیب، نہر تسنیم بھی غیب، جنت کی طرف بہاریں غیب، دوزخ کے مختلف عذاب غیب، یہ سب غیب۔ ہم نے کس نے دوزخ دیکھی؟ ہم نے کس نے جنت کا مشاہدہ کیا؟ ہم نے حوروں کو کس نے دیکھا؟ ہم نے غلمان کو کس نے دیکھا؟ ہم نے عالم غیب پر کس نے نظر ڈالی؟ تو یہ سب چیزیں غیب ہیں، ان سب کا یہ سب غیب مخلوق اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، اور یہ غیب ہے جو مخلوق نہیں خالق۔ تو غیب مخلوق بھی ہے، غیب خالق بھی ہے، غیب مخلوق بھی ہے، غیب خالق بھی ہے۔ غیب میں رہنا مخلوق کی بھی صفت، غیب میں رہنا خالق کی بھی صفت۔ شرک ہو گیا؟ شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ حوریں بھی غیب میں، غلمان بھی غیب میں، جنت کی نہر سلسبیل بھی غیب میں، تسنیم بھی غیب میں، جنت کی طرفہ بہاریں غیب میں، دوزخ کے مختلف عذاب غیب میں، دوزخ بھی غیب، پلسرات و محشر کا میدان غیب، دوسرا آسمان غیب، تیسرا آسمان غیب، چوتھا آسمان غیب، فرشتے غیب، جنات غیب، یہ سب غیب، لیکن یہ مخلوق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ بھی غیب، جن بھی نظر نہیں آتا، جنات بھی دکھائی نہیں دیتے، فرشتے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ بتائیے کسی نے جبرائیل کو دیکھا ہے؟ کسی نے میکائیل کو دیکھا ہے؟ کسی نے اسرائیل کو دیکھا ہے؟ کسی نے اسرافیل کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے بھی غیب، جنات بھی غیب، لوح و قلم، عرش و کرسی بھی غیب، تو یہ سب غیب۔ اور ان سب غیوبات کا خالق، صانع، موجد، مکون، مقوم، اللہ تعالیٰ بھی غیب۔ غیب میں رہنا خالق کی بھی صفت، غیب میں رہنا مخلوق کی بھی صفت، نہ دکھائی دینا اللہ کی بھی صفت، نہ دکھائی دینا مخلوق کی بھی صفت۔ بتائیے شرک ہو گیا؟ اللہ بھی نظر نہیں آتا، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ هو الباطن، اس کی شان ہے، وہ بدون میں ہے، باطن ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیب کا علم اللہ کو بھی ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہے۔ بولے تو شرک آ گیا، کہ کیسا آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ ارے تیرے دماغ میں شرک ہے، قرآن میں شرک نہیں۔ اللہ بھی غیب میں، فرشتے بھی غیب میں، وہ بھی غیب، یہ بھی غیب، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن۔ اللہ کی بھی صفت باطن ہونا، پوشیدہ ہونا، مشہود نہ ہونا، مستور ہونا، نگاہوں میں نہ آنا، نگاہوں میں نہ سمانا، دکھائی نہ دینا، یہ اللہ کی بھی صفت، حضرت جبرائیل کی بھی صفت، میکائیل کی صفت، اسرافیل کی صفت۔ اور یہ تو فرشتے ہیں، پورے ان کے مقام کی نہیں ہیں، ان کی بھی صفت، غلمان کی بھی صفت۔ ارے یہ تو بڑے ہیں، تو اللہ کی اچھی مخلوق ہے۔ جنات یہ بھی غیب، شیاطین یہ بھی غیب۔ شیاطین کو آپ نے دیکھا ہے؟ جب غیب ہونے میں شرک نہیں، وہ بھی غیب، خالق بھی غیب،
اللہ کی اچھی مخلوق بھی غیب، بری مخلوق بھی غیب، بری مخلوق بھی غیب. ارے جنت بھی غیب، دوزخ بھی غیب، جنتی بھی غیب غیب میں، دوزخی بھی غیب میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ شرک نہیں. اللہ کو علم غیب ہے، لہذا رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے مانیں گے تو شرک ہوئیں گا. اگر یہ شرک ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ بھی غیب میں، مخلوق بھی غیب میں. شرک نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا. تو غیب کی صفت خدا میں بھی ہے، خدا کے بندوں میں بھی ہے. خدا میں بھی ہے اور اللہ غیب، اللہ غیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوق غیب. جنات غیب میں. حدیث شریف میں آیا کہ جنات اور انسانوں کو جمع کر دیا جائے، یکجا کر دیا جائے. جتنے بھی انسان ہیں ان کو اور جتنے بھی جن ہیں ان سب کو، اولین و آخرین، اول سے لے کے آخر تک، سب سے پہلا جن اور سب سے آخر میں پیدا ہونے والا جن، سب سے پہلے جو جن پیدا ہوا اس سے لے کے سب سے آخر میں جو پیدا ہونے والا ہے جن، ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے. اور حضرت آدم سے لے کر قیامت سے پہلے جو آنے والا آخری انسان ہے پیدا ہونے والا، اسے جمع کر دیا. جناتوں اور انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے. تو حدیث میں آیا کہ 9 حصے جنات ہوں گے، اس مجموعے کے 9 حصے جنات ہوں گے اور ایک حصہ انسان. تو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق غیب میں، اور فرشتے غیب میں، فرشتے غیب میں. حدیث میں آیا، حاکم کی حدیث شریف میں آیا کہ کل موجودات 10 حصوں میں منقسم. کل موجودات کے 10 حصے ہیں، ان میں 9 حصے جنات، 9 حصے فرشتے. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا وہ 10 حصوں میں ہیں. ان میں 9 حصے صرف فرشتے اور 1 حصے میں تمام موجودات. تو معلوم یہ ہوا کہ عالم غیب کی مخلوق عالم شہادت کی مخلوق سے تعداد میں زیادہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ خود بھی غیب اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو غیب میں رکھا ہے، غیب میں رکھا ہے. بے شمار مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ غیب میں رکھا. اور اس تمام غیبی مخلوق، جتنی بھی مخلوقات اللہ کی غیب میں ہیں، ہماری نظر میں وہ نہیں آتی. وہ مخلوق جو غیب میں ہے ہماری نظر میں نہیں آتی. اس کی آواز، اس کا کلام ہماری سماعتوں میں نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا. وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ مخلوقات ہمیں سنائی نہیں دیتے، ان کی آوازیں سنائی نہیں دیتی. وہ ہم انہیں چھو نہیں سکتے، ہم انہیں اپنی گرفت میں لا نہیں سکتے، ہم ان سے بغلگیر نہیں ہو سکتے، ہم ان سے معانق نہیں ہو سکتے، ہم ان سے مصافحہ نہیں کر سکتے، ہم ان کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے. ہماری حواس کی زد سے وہ باہر ہیں. 5 سینسز انہیں اپنے گھیرے میں گھیر نہیں سکتی. نہ حاسہ بصر میں بات ہے کہ اسے انہیں دیکھ سکے، نہ سماعت میں یہ دم ہے کہ انہیں سن سکے، نہ مشام میں یہ بات ہے کہ ان کی خوشبو سن سکے. یہ ہے عالم غیب کی مخلوق. اور وہ سب عالم غیب کی مخلوق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی. تو جس کے نور سے عالم غیب کی مخلوق پیدا ہوئی، وہ خود کس عالم کی مخلوق ہوگا؟ جس کے نور سے عالم غیب کی تمام مخلوقات پیدا ہوئی، وہ خود کس عالم کی مخلوق ہوگا؟ وہ بھی
اصل غیب ہو جو غیب سے نکلے، جو غیب سے صادر ہو، وہ خود غیب، جو خود غیب ہو اسے غیب کا علم نہیں کہنا، بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، کیا ان کو معلوم نہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ یہ انسانیت سے واقف ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ان کی حقیقت انسانیت، ان کی حقیقت بشریت، ان کی حقیقت آدمیت، ان کی ماہیت انسان ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کسے کہتے ہیں نا؟ انسان کو انسانیت کا علم نہ ہو، ارے غیب کو غیب کا علم نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے ارواح بنی، تمام روحیں بنی، روحیں عالم غیب کی مخلوق۔ حضور کے نور سے جنات بنے، جنات عالم غیب کی مخلوق۔ حضور کے نور سے فرشتے بنے، فرشتے عالم غیب کی مخلوق۔ حضور کے نور سے حوریں بنی، حوریں عالم غیب کی مخلوق۔ حضور کے نور سے جنت بنی، جنت عالم غیب کی مخلوق۔ حضور کے نور سے دوزخ بنی، دوزخ عالم غیب کی مخلوق۔ حضور کے نور سے پورا عالم غیب بنا۔ عالم غیب کی ہر مخلوق بھی اللہ کی مخلوق، اور عالم غیب خود اللہ کی مخلوق، اور اللہ کی ہر مخلوق میرے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی۔ غیب جس کے نور سے پیدا ہوا، غیب جس کے نور سے پیدا ہوا، تمام غیب جس کے نور سے پیدا ہوا، اسے غیب کا علم نہیں بولنا کیسی بڑی حماقت ہے۔ تو ہر عالم غیب کی مخلوق میرے حضور کے نور سے پیدا ہوا۔ تو ہر عالم غیب کی مخلوق کو حضور دیکھنا ضروری ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ عالم غیب کو میرے آقا نے دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم غیب کا علم بھی نہیں ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو عالم غیب کا علم کیسے نہیں؟ تو سارا غیب میرے آقا کے نور سے بنا۔ غیب اسی لیے بنا کہ اس کی اصل غیب ہے۔ اگر نور مصطفیٰ سے نہ بنا ہوتا تو عالم غیب ہی نہ کہتا۔ نور مصطفیٰ نے عالم غیب کو عالم غیب بنایا، اور یہ کہہ رہے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ کے غیب کا علم بھی نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ ارے بندگان خدا، حضور سب سے پہلا غیب، اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلا غیب، ہر غیب اللہ کی مخلوق کا حضور سے پیدا ہوا، اور یہ غیب ایسا جو اللہ سے پیدا ہوا، اللہ کے نور سے، اللہ کی ذات اقدس کے پرتوں سے، اللہ کے نور کے فیض سے، جس غیب سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انگنت غیوبات پیدا ہوتے چلے جائیں۔ وہ غیب جو ہے، اس غیب کو غیب کا علم نہیں، اصل کو فرا کا علم نہیں، یہ حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں چلا تھا شان خدا بیان کرنے کو، خدا نے کہا پہلے میرے نبی کی سنو، مصطفیٰ کی سنا۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بات آ گئی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی غیب، اللہ بھی غیب، حضور بھی غیب، اور حضور کے نور سے پیدا ہونے والی بے شمار مخلوقات بھی غیب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو دوسروں کو غیب بنا دے، جو دوسروں کو غیب بنا دے، اسے علم غیب نہیں. بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ، اللہ حضور کے نور سے پیدا ہونے والی مخلوقات اور اللہ تعالیٰ، یہ سب غیب. خدا بھی غیب، مخلوق بھی غیب. غور سے سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھلیے گا. تو کیا آج کر رہا تھا؟ اللہ بھی غیب، بندے بھی غیب، اللہ بھی غیب، مخلوق بھی غیب. اللہ بھی غیب، اللہ بھی، اللہ کی کافر مخلوق بھی غیب. جنات کتنے کفار ہیں، کتنے متمرد ہیں، سرکش خدا بیزار ہیں، خدا کے نافرمان ہیں. عصیان و طغیان ان کا مشغلہ ہے، خدا کی نافرمانی ان کا اوڑھنا بچھونا. یہ بھی شرک نہیں ہوا. اللہ بھی غیب اور اللہ کی بے جان مخلوق بھی غیب. جنت جاندار مخلوق ہے کہ بے جان مخلوق ہے؟ اللہ بھی غیب، اللہ کی بے جان مخلوق. دوزخ بھی غیب، شرک نہیں ہوا. کہاں خدا، کہاں جنت، کہاں خدا، کہاں جہنم اور جہنم کے مختلف عذاب. خدا بھی غیب، جہنم اور اس کے مختلف عذاب بھی غیب. شرک ہو گیا؟ نام نہیں بولتا، شرک نہیں ہوا. تو غیب ہونے میں، غیب ہونے کی صفت خدا بھی رکھتا، بندے بھی رکھتے، شرک نہیں. تو پھر بندے ظاہر ہیں یا نہیں؟ سلام اللہ شاہ صاحب ظاہر ہیں یا نہیں؟ وراثت اللہ شاہ صاحب ظاہر ہیں یا نہیں؟ میں ظاہر ہوں یا نہیں؟ صادق 5 چھٹے امام کا نام ہے، 12 امام ائمہ 12 ان کے نام پر ہماری جانیں. امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین، امام چہارم حضرت زین العابدین سید سجاد، امام پنجم امام محمد باقر، چھٹے امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ظاہر ہے. تو جب مخلوق بھی باطن، اللہ بھی باطن، شرک نہیں ہوا تو مخلوق بھی ظاہر. ظاہر شرک کیسے ہو گیا؟ اور جب اللہ باطن ہے تو مخلوق باطن نہیں ہونا چاہیے. مخلوق باطن ہے تو اللہ ظاہر ہے، اللہ ظاہر ہے تو مخلوق ظاہر نہیں ہونا چاہیے. معلوم یہ ہوا اللہ باطن، مخلوق باطن، اللہ ظاہر، مخلوق ظاہر. بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی؟ بے پر کی اڑی اور اسے لگ گئے پر کیا، بیگانہ عرفان کو حقیقت کی خبر کیا، جو آپ سے واقف نہ ہو وہ اہل
جس نے خود کو نہیں پہچانا وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا، اپنی حقیقت کو پہچانا، اپنی ماہیت کو پہچانا، اپنی گناہ کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو عرفان رب کی شرط ہے عرفان نفس۔ عرفان نفس کے بغیر عرفان رب نہیں ہو سکتا۔ جیسے نماز کی شرط ہے وضو کے بغیر نماز متحقق نہیں، اسی طرح عرفان نفس وضو ہے، عرفان رب نماز ہے۔ فات الشرط فات المشروع، فرض گئی شرط گئی تو مشروع گیا۔ کر پچھانت آپ جان کی، کر پچھانت آپ کی اور جان کی، تب پچھانت ہو تجھے سبحان کی۔ کر پچھانت آپ کی اور جان کی، تب پچھانت ہو تجھے سبحان کی۔ جنہیں جیو کو سمجھا سو سمجھا اسے۔ میر حیات میسوری فرماتے ہیں، حضرت میر حیات میسوری میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان، حضور شاہ کمال ثانی شمع خاندان چشت کے خلیفہ اعظم، جن کی پوری کائنات تصوف میں دھوم مچی ہے صدیوں سے۔ میر حیات میسوری جو میسور کی سرزمین میں آرام کر رہا، فرماتے ہیں جنہیں جیو کو سمجھا سو سمجھا اسے۔ جنہیں جیو کو جو اپنی جان کو سمجھا، جنہیں جیو کو سمجھا سو سمجھا اسے، بھلے جیو سمجھنے کو آتا کسے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہے دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ نظارے کی حوث ہے تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں۔ حدیث بخاری میں ہے کیا؟ ارے یہ بخاری تو اس میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، بخاری کو چھوڑے تو مسلم ہے تو بھی چلتا۔ میں حدیث سناتا نہیں، قرآن سناتا ہوں۔ وحی خفی نہیں سناتا، وحی جلی سناتا ہوں۔ وحی غیر مطلوع نہیں سناتا، وحی مطلوع سناتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو اللہ کسے بندے بول رہا ہے؟ ان لوگوں کو اپنے بندے کہہ رہا ہے۔ اللہ کن لوگوں کو اپنے بندے کہہ رہا ہے؟ جو مصطفیٰ کے پاس آئے، حضور کے پاس آئے اور آ کر ہر غیب مخلوق اور اللہ غیب خالق، تو اللہ سے بڑا غیب تو کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جناب، دوزخ غیب ہے یا نہیں؟ غیب ہے یا نہیں؟ مجھے غیب ہے، آپ کو غیب ہے، آپ کے لیے غیب ہے، کیونکہ میں نے بھی دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ نے بھی دوزخ کو نہیں دیکھا۔ دوزخ اور جنت غیب، سب کے لیے غیب، ہم انسانوں کے لیے غیب، ہم انسانوں کے لیے غیب۔ جنت میں رہنے والی مخلوق، جنت میں رہنے والی مخلوق حوریں جو جنت میں ہیں، ان کے لیے جنت غیب نہیں۔
شداد غلاظ سبحان اللہ سبحان اللہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. تو دوزخ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوزخ پر جو متعین ہیں ملائکۃ غلاظ شداد، ملائکۃ غلاظ شداد، سخت فرشتے ہیں، شدید فرشتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان فرشتوں کے لیے جو دوزخ پر متعین ہیں، دوزخ غیب نہیں ہے. سبحان اللہ. آنکھ اٹھتی ہے ان کی تو دوزخ نظر آتی ہے، کیا بات. دوزخ کے شعلے نظر آتے ہیں. تو اللہ کے کئی غیب ایسے ہیں جو ہمارے لیے غیب. بہت سی مخلوق اللہ کی ایسی ہے جن کے لیے وہ غیب غیب نہیں. پوروں کے لیے جنت غیب نہیں. سدرۃ المنتہا ہمارے لیے غیب، حضرت جبرائیل امین کے لیے غیب نہیں کیونکہ وہ ان کا آشیانہ ہے. سب غیب. فرشتوں کے لیے فرشتے غیب نہیں، جنات کے لیے جنات غیب نہیں، شیاطین کے لیے شیاطین غیب نہیں، حوروں کے لیے حوریں غیب نہیں. ہمارے لیے غیب ہے. لیکن یہ غیب میں رہنے والی مخلوق، غیب کہلانے والی مخلوق کے لیے بھی یہ غیب ہے جو کبھی شہادت میں نہیں بدلتا، جو کبھی مشاہد نہیں ہوتا، معاین نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا. وہ کون؟ اللہ تعالی. اس غیب کو دیکھنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے وہ درود. اور میرے نبی کی یہ شان ہے، میرے نبی کی یہ شان ہے